بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ آج ہماری پردہ سیریز کو 6واں دن ہے۔ 5 دن ہمارے ہو چکے ہیں اور اس میں ہم نے بہت سی باتیں سیکھی ہیں نفس کو کنٹرول کرنے کی، رائٹ؟ تو دیکھیں، میں نے آپ لوگ کو سٹارٹ سے یہ بتایا ہے نفس کو قابو کرنا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، رائٹ؟ چلیے فرض کریں آپ ایک لڑکی کو دیکھتی ہیں جو بہت فیشنیبل سی ہے، جس سے اپنے بال کھولے ہوئے ہیں، میک اپ کرا ہوا ہے اور دوپٹہ کندھے پہ یا کچھ اس طرح، اور آپ عبایا میں ہیں، آپ نے نقاب کیا ہوا ہے، خود کو نامحرم کی نظروں سے چھپایا ہوا ہے، رائٹ؟ تو اس ٹائم شیطان آئے گا آپ کے دل میں وسوسے ڈالنے، آپ کے ذہن میں ایک خیال ڈالے گا کہ دیکھو وہ لڑکی بھی تو ہے، اس نے بھی تو نقاب نہیں کیا ہوا، عبایا نہیں کیا، تم نہیں کرو گی تو کیا ہو جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کچھ نہیں ہوتا، تھوڑی سی دیر ہے، رائٹ؟ تو دیکھیں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ اچھے کاموں کی طرف جائیں تو شیطان آپ کو کچھ نہ کہے۔ ہمارا جو ایمان کا لیول ہے نا، یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، تو گھبرانا نہیں ہے آپ نے۔ جیسے ہی آپ کو لگے کہ آپ کے ایمان کا لیول کم ہو رہا ہے تو آپ نے فوراً سے استغفار شروع کرنی ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ سے ہدایت مانگنی ہے، رائٹ؟ کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ لیکچر میں بھی بولا تھا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب آپ صراط مستقیم پہ چلیں اور شیطان آپ کو روکے نا، رائٹ؟ تو دیکھیں، یہ جو دور چل رہا ہے نا، اس میں آپ لوگ بہت چنی ہوئی بندیاں ہیں جو اللہ کے پسندیدہ لباس میں ڈھل جاتی ہیں، اللہ کی باتوں پہ عمل کرتی ہیں، اللہ کے حکم مانتی ہیں، رائٹ؟ تو آپ نے اللہ کے حکم ماننا ہے، اللہ کے رنگ میں رنگ جانا ہے آپ نے۔ دیکھیں، جب آپ پردہ کریں گی، ابھی ہم احکام کی جانب نہیں آئے، ابھی ہم نفس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، رائٹ؟ تو جب آپ پردہ کرتی ہیں تو آپ کے اندر 80% برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، 80% آپ چینج ہو جاتی ہیں، بالکل، رائٹ؟ تو سوچیں، جب آپ ایک پردہ کرنے کا جب ارادہ کر لیں گی تو آپ 80% چینج ہو جاتی ہیں۔ تو جب آپ پردہ کر لیں گی اور قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں گی، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلیں گی، تو پھر آپ کتنی چینج ہوں گی۔ اور اللہ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو اللہ سے مانگتا ہے۔ جب میں نے ارادہ کیا پردہ کرنے کا تو مجھے ہوا کہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، جب آپ اچھے کاموں کی طرف آئے تو شیطان آپ کو بہت بہکاتا ہے، بہت وسوسے ڈالتا ہے، شیطان کو اپنی ہار منظور نہیں ہوتی۔ تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں سب کو کیسے فیس کروں گی، میں فیملی والوں کے سامنے کیسے جاؤں گی، کوئی فنکشن ہوا کیسے اٹینڈ کروں گی، یا کچھ بھی ایسا، گھر والوں کو کیا جواب دوں گی، کزنس، خالو، پھپھا سے کیسے کروں گی، رائٹ؟ انشاءاللہ آگے ہم لسٹ چیک کریں گے کہ کس کس سے ہمیں پردہ کرنا چاہیے اور کس کس سے نہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، رائٹ؟ تو جب پردہ کیا اور اٹینڈ کیا، سب کو فیس کیا، سب کا مقابلہ کیا بہادری سے، کانفیڈنس سے، سب سے زیادہ آپ کا چیک ہوتا ہے کانفیڈنس۔ اگر آپ کا کانفیڈنس صحیح ہے تو بس
کیونکہ دیکھیں اب آپ اگر کسی اسکول میں جاتی ہیں وہاں بھی آپ کا کانفیڈنس چیک ہوتا ہے نا. آپ ٹیچنگ کر رہی ہیں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ ٹیسٹ کر رہی ہیں یا کچھ بھی, ہر جگہ آپ کا کانفیڈنس لیول چیک ہوتا ہے. بس یہاں بھی آپ نے اپنا کانفیڈنس قائم رکھنا ہے. صحیح ہے. تو پھر جب اللہ سے آپ مدد مانگیں گی نا تو پھر آپ کبھی نا امید نہیں ہوں گی. کبھی آپ دیکھیں, اگر آپ یہ سوچ کے نہیں کرتی نا یہ سارے کام کہ یہ دنیا والے کیا کہیں گے, ہم کیسے جئیں گے, ہم کیسے اس اتنی ماڈرن دنیا کا سامنا کریں گے, تو یہ غلط ہے. کیونکہ روز محشر آپ کو کوئی بچانے نہیں آئے گا, نہ یہ دنیا والے اور نہ ہی اس کی خوبصورتی اور نہ ہی اس کی اٹریکشن. وہاں آپ کو کیا بچائے گا؟ آپ کے اپنے اعمال جو آپ کر کے جائیں گی. صرف دنیا کی تیاری نہیں کرنی ہم نے آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے. رائٹ. یہ دنیا تو فانی ہے, ختم ہو جانا ہے. بہت سے لوگ ہم سے پہلے آئے چلے گئے, بہت سے لوگ ہمارے بعد آئیں گے اور انہوں نے بھی پلٹنا اللہ کی طرف ہے اور ہم نے بھی اللہ کی طرف پلٹنا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے تیاری کرنی ہے. ہمیں نہیں پتا ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے, ہمیں نہیں پتا ہم اور کتنے سال زندہ رہ سکتے ہیں, 2 سال, 4 سال, 6 مہینے, 1 دن یا 1 سیکنڈ, کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا نا 1 سیکنڈ کا بھی. تو ہم نے اپنی آخرت کو سنوارنے کی تیاری کرنی ہے. اللہ کے سامنے ہم نے جواب دہ ہونا ہے. وہاں آپ کیا جواب دیں گی؟ کیونکہ وہاں تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا نا سوائے آپ کے اعمال کے. تو اللہ سے مدد مانگیں, اللہ کو راضی کریں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں, کیونکہ یہ دنیا فانی ہے. مجھے جب میں سوچتی ہوں یا میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ چلو آج یہ نہیں کرتی, آج میں دنیا کی طرف تھوڑی سی توجہ دیتی ہوں, تو مجھے دنیا کی لذتوں میں شمار نہیں ہونے دیتا یہ خوف کہ جب میں اللہ کی گرجدار غصے والی آواز سنوں گی تو کیا جواب دوں گی. یہ خوف کہ جب موت کے بعد مجھ سے سوال کیے جائیں گے تو میں کیا جواب دوں گی. رائٹ. جب آپ کو مرنے کے بعد کی فکر لگ جاتی ہے نا کہ میں مرنے کے بعد کیا کروں گی, تو آپ کو دنیا کی لذتیں نہیں محسوس ہوتی, پھر آپ اس دنیا کی حقیقت سمجھ جاتے ہیں. رائٹ. اللہ دیکھیں, جنت کا نام لینا آسان ہے لیکن جنت کو پانا مشکل ہے. جنت کو پانے کے لیے نفس قربان کرنا پڑتا ہے, خواہشات قربان کرنا پڑتی ہیں, بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اور دوزخ کا نام لینا مشکل ہے لیکن دوزخ میں جانا, دیکھیں یہ میں نے آپ لوگ کہا ہے, یہ جو فتنوں کا فحاشی کا دور چل رہا ہے نا, اس دور میں جہنم کو خریدنا آسان ہو گیا ہے, کیونکہ جو دنیا کی اٹریکشنز ہیں نا یہ ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں, اور جنت کو پانے کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. جنت میں وہی لوگ جا سکتے ہیں جن کو اللہ چنے گا, اللہ کے چنے ہوئے بندے جائیں گے. تو اگر آپ بھی جنت میں جانا چاہتی ہیں تو اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں شمار ہو جائیں, اللہ سے ہدایت مانگیں. رائٹ. جنت کا نام لینا آسان ہے لیکن جنت میں جانا مشکل ہے.